اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السابع ارباح المکاسب وہی کل ما یستفیدہ الانسان بتجارت او صناعت او حیازہ او ای کسب آخر الی آخرہ۔ بات ہماری جو ہے وہ کتاب الخمس میں اس حوالے سے چل رہی تھی کہ 7 چیزیں ہیں ہم نے پڑھا کہ جن کے اوپر خمس واجب ہے، اور ان میں سے 6 چیزیں کہ جن پر خمس واجب ہے اس کے مسائل اور اس کی تفصیلات کو ہم نے کل پڑھ لیا ہے۔ آج 7ویں چیز کے جس کے اوپر خمس واجب ہے وہ ہے ارباح المکاسب، یعنی ہر وہ مکاسب کا فائدہ، تجارت کا فائدہ، ٹھیک ہے، یا اس کے علاوہ جیسا کہ عام طور سے کہتے ہیں مطلق فائدہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی چیز کے ذریعے سے بھی ہو، اس کے اوپر خمس جو ہے انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ جو 6 چیزیں ہیں ان میں سے لوگوں کی اغلبیت، مومنین کی اغلبیت جو کیا ہے وہ اس کا شکار نہیں ہوتی ہے، یا پھر یعنی اس پہ وہ خمس نہیں نکالتی ہے، چونکہ آج کے زمانے میں اکثر لوگوں کے پاس نہ خزانہ ہے نہ معدن ہے، اور یعنی مطلب یہ سب کا اختصاص ہوتا ہے۔ لیکن ارباح المکاسب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر انسان بہرحال سال میں کچھ نہ کچھ کماتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کی جو آمدنی ہے، تو اب اس آمدنی کا جو سال بھر خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے کے بعد جو چیز بچ جاتی ہے اس میں انسان کو خمس واجب ہے، تو اس سے کسی کو فرار اختیار نہیں ہے، یعنی اس میں سبھی مبتلا ہیں کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے ارباح المکاسب کا، 7واں مورد کے جس کے اوپر خمس واجب ہے۔ اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائے، کہہ رہے کہ ارباح المکاسب یعنی تجارت کا، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ تجارت کا فائدہ، حالانکہ یہ خاص نہیں ہے تجارت کے فائدے سے، بلکہ خود فرما رہے ہیں وہ ہے یا کل ما یستفید الانسان بتجارت، ہر وہ شے کہ جس کا جو انسان فائدہ اٹھائے، چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے ہو، صنعت کے ذریعے سے ہو، یعنی اپنے کارخانے وغیرہ خود اپنا لگا رکھا ہے اس کا جو فائدہ ہے، یا پھر حیازت ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کو انسان نے یعنی وہ کر لیا ہے، کیا کہتے ہیں، مچھلی وغیرہ کا کاروبار کر لیا ہے نا وہ، یا پھر جو ہے کیا ہے کہیں جگہ، کسی جگہ پہ جا کر جو ہے جو زمین وغیرہ کو گھیر لیا ہے اپنے اس لیے، ٹھیک ہے، ان سب او ای کسب آخر، اس کے علاوہ ہر طرح کا کسب، ٹھیک ہے، وہ اس پہ اوپر انسان کے اوپر خمس واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو حیازت کا وہی جو معنی بھی ہم نے کیا، حیازت یعنی کیا، کسی چیز کے اوپر اپنے تصرف کو جتانا، جیسا ہوتا ہے عام طور سے خالی زمینیں ہوا کرتی ہیں، اس میں کوئی حقدار نہیں ہے، آپ جا کے وہاں سے اس کو گھیر لیجئے کہ اتنا حصہ جو ہمارے لیے، ہم اس میں اب آئندہ سے رہیں گے، تو یہ بھی بہرحال آپ نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا فائدہ ہے، اس پر بھی جب سال گزر جائے اور جو فائدہ ہوتا ہو تو اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا يَمْلِكُهُ بِهَدِيَّةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ، اور اسی میں داخل ہے وہ چیزیں بھی کہ جس کا انسان مالک بنتا ہے ہدیہ کے ذریعے سے یا وصیت کے ذریعے سے، کسی نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا، ٹھیک ہے، اس پر بھی خمس ہے، کسی نے آپ کو وصیت کے ذریعے سے کچھ فائدہ پہنچایا تو اس پہ بھی آپ کو خمس واجب ہے۔ وَمَا يَأْخُذُهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ، حتیٰ کہ فقراء و مساکین کہ جو واجب و مستحب صدقات لیتے ہیں ان کے اوپر بھی اپنا سال بھر کا خرچہ جو ہوتا ہے اس کو کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس میں خمس واجب ہے۔ وَمِنَ الْخُمْسِ أَوْ الزَّكَاةِ وَلَا يَجِبُ الْخُمْسُ فِي الْمَهْرِ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے خمس و زکوٰۃ میں بھی جو انسان لیتا ہے، مطلب جو ہے جو فقیر یا مسکین جو خمس لیتا ہے اس پر بھی کیا ہے خمس واجب ہے، اور جو زکوٰۃ لیتا ہے اس پر بھی خمس واجب ہے، کیونکہ چونکہ مطلق فائدہ میں سب داخل ہے، اس میں سے کوئی اس سے جو کیا ہے مستثنی نہیں ہے۔ ہاں ولا یجب الخمس، کچھ بعض موارد ایسے ہیں کہ جن میں خمس واجب نہیں ہے، جیسے ولا یجب الخمس فی المہر، مہر میں جو کیا ہے خمس نہیں ہے، یعنی وہ پیسے کے جو مہر کہ جو شوہر اپنی بیوی کو ادا کرتا ہے تو بیوی کو اس میں سے خمس نہیں نکالنا ہے۔ اس طریقے سے عوض الخل، خل میں جو اب یہاں خل میں کیا ہوتا ہے، عکس ہو جاتا ہے، یعنی جب یہاں پر جب طرفین یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یا بیوی اپنے شوہر سے بہت زیادہ جو ہے بیزار ہو جاتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ بس چھٹکارا پا لے، شوہر کہتا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا، تو وہ طلاق لینے کے لیے زوجہ جو پیسے دیتی ہے کہ تم پیسے لے لو لیکن ہمیں میری جان چھوڑ دو، تو اس کو خلع کہتے ہیں۔ تو خلع کے عوض میں جو پیسے ملتے ہیں شوہر کو اس میں بھی خمس واجب نہیں ہے۔
ولا فیما یملک بالارث، اس طریقے سے ارث کے ذریعے سے جو چیزیں انسان کی ملکیت میں آتی ہیں اس میں بھی خمس واجب نہیں ہے. الا اذا کان ممن لا یختص فلا یترک الاحتیاط بھی ہے باخراج خمسہ، مگر یہ کہ وہ چیزیں کہ جو حساب میں نہیں آتی ہیں، فلا یترک الاحتیاط بھی ہے باخراج خمسہ. بس یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ اس میں خمس ضرور نکال دیا جائے. یہ بات واضح ہوئی. الا اذا کان ممن لا یحتسب فلا یترک الاحتیاط فیہ باخراج خمسہ، یعنی کہہ رہے کہ جو مال انسان کو ارث میں ملتا ہے اس پر خمس واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ان مال میں سے ہے کہ جو ارث میں شمار نہیں ہوتا. مثلا کیا ہے؟ مثلا کوئی ایسی چیز کہ جو وراثت میں نہ ملے، مگر یہ کہ اب جو وراثت میں نہیں آ رہی ہے نا، تو وہ اب اگر وہ وارث کے ہاتھ لگے، یعنی مطلب مرنے والے کے بعد جو ورثہ بچ گئے ان کے ہاتھ لگے، تو وہ کیا ہے، وہ چونکہ ارث میں اس کا شمار نہیں ہے، لہٰذا وہ مطلق فائدہ میں چلا جائے گا اور اس میں سے خمس واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی مثالیں ہیں شریعت میں بہت ساری. مسئلہ نمبر 587، یختص وجوب الخمس فی الارباح بعد استثناء ما صرفه فی سبیل تحصیلها. کہہ رہے کہ یختص وجوب الخمس فی الارباح بعد استثناء ما صرفه فی سبیل تحصیلها بما یزید علی مؤونۃ سنته لنفسه وعائلته ويدخل فی المؤونہ. اب کہہ رہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ ارباح میں یعنی مطلق فائدہ میں انسان پہ خمس واجب ہے، یہ خمس کا وجوب مخصوص ہے. کب؟ کہ جب اس میں سے ان چیزوں کو آپ استثناء کر لیں کہ جو ان ارباح، تحصیلیہ کس میں پلٹے گی؟ ارباح کی طرف. جب ان ارباح کے حاصل کرنے میں جن چیزوں کو آپ نے خرچ کیا ہے، جو خرچہ ہوا ہے آپ کا، ان کو استثناء کر لیں گے تو اس کے بعد سے اس میں خمس واجب ہوگا. ٹھیک ہے. یختص وجوب الخمس فی الارباح، ارباح میں خمس واجب ہے. یہ حکم مخصوص ہے بعد استثناء ما صرفہ فی سبیل تحصیلها. کب واجب ہے؟ کہ جب استثناء کر لیا جائے ان چیزوں کو کہ جس کو خرچ کیا ہے اس ارباح کے حاصل کرنے میں. بما یزید علی مؤونۃ سنتہ، یعنی کیا؟ یعنی وہ کہ جو سال بھر کا خرچہ ہے، ٹھیک ہے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا، اس کو نکال لینے کے بعد، ٹھیک ہے، اس طریقے ویدخل فی المؤونہ، اور اسی مؤونہ میں خرچے میں شامل ہے کیا کیا؟ مثلا معقول، کھانے والی چیزیں، مشروب، پہننے کی جو چیزیں ہیں، پہننے میں جو اخراجات کیے ہیں، مسکن، رہنے میں جو گھر کا کرایہ وغیرہ دیا ہے یا خرچ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب. مرکوب، سواری وغیرہ جو استعمال کی ہیں. اساس البیت، گھر کے جو سامان خریدے. وما یصرفہ فی تزویج نفسہ، یا پھر اپنی شادی میں جو خرچہ وغیرہ کیا ہے. او من یتعلق بہ، یا پھر وہ چیزیں کہ جو اس سے متعلق ہیں خاص، ٹھیک ہے، ان کو لینے میں جو خرچ ہوا ہے. والہدایا، کسی کو تحفہ وغیرہ دیا ہے تو اس پہ جو خرچہ کیا ہے. والاطعام، مومنین کو کھانا کھلایا ہے تو اس پہ جو خرچہ کیا ہے. ونحو ذالک، اس طرح کے جتنے اخراجات ہیں یہ سارے کے سارے اخراجات نکال دیے جائیں گے. اس کے بعد جو بچے گا اس میں سے آپ کو خمس دینا ہے. ويختلف كل ذلك باختلاف الاشخاص، اور یہ ساری چیزیں جو کیا ہیں لوگ کے بدلنے سے حکم بھی جو ہے بدل جاتا ہے. والعبرۃ فی کیفیت الصرف وکمیت بحال الشخص نفسہ، اور یہ عبرت یعنی اعتبار جو ہے وہ کیا ہے کہ کیسے تصرف، کیسا خرچ ہو، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کے اسٹیٹس کے بدلنے سے وہ کمیت بھی، اس کی کمیت و کیفیت بھی تبدیل ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا كَانَتْ حالہ تقتضی یصرف فی مؤونۃ سنتہ 100 دینارا مثلا. ٹھیک ہے، مثال دے رہے ہیں کہ کیسے اسٹیٹس کے بدلنے سے کیفیت و کمیت جو خرچے کی ہے وہ بدل جاتی ہے. مثلا ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا اسٹیٹس ایسا ہے کہ وہ سال بھر میں 1,00,000 دینار خرچ کرتا ہے، فرض کر لیجیے آپ. لیکن فرط فصرف 200 وجب علیہ الخمس فیما زاد علی ال100. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے سال میں ڈھونڈ کے جو کیا کیا، خرچہ کیا، یعنی بہت زیادہ خرچ کیا، یہاں تک کہ اس کے اسٹیٹس کے لوگوں کو عام طور سے 1,00,000 دینار خرچ کرنا چاہیے. 100 دینار، 100 دینار خرچ کرنا چاہیے، 1,00,000 نہیں، بس 100 دینار، 100 دینار خرچ کرنا چاہیے. اس نے کیا کیا؟ 200 دینار خرچ کیا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس صورت میں اس کے اوپر واجب ہے کہ جو ایکسٹرا 100 دینار خرچ کیا ہے نا، اس میں سے خمس نکالیں. آج کے زمانے سے لے لیجئے کہ اگر سال میں انسان کے اوپر اگر سال میں 2,00,000 خرچہ کرنا ہے انڈین، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا؟ سال میں 3,00,000 خرچہ کیا، 4,00,000 خرچہ کیا. تو جو ایکسٹرا خرچہ کیا، اسراف کیا ہے، اس کا بہرحال اس کو خمس نکالنا ہوگا.
وَأَمَّا إِذَا قَطَرَ عَلَى نَفْسِهِ فَصَرَفَ 50 دینار، یا پھر اسی کے برعکس اس نے کیا کیا اپنے مطلب کیا کہتے ہیں، اس نے بہت تنگ دستی سے کام لیا. ٹھیک ہے، اس نے جو کیا ہے مثلا بہت کم خرچہ کیا ہے، یعنی اس کا خرچہ ہے سال بھر کا 100 دینار، اس نے کیا ہے 50 دینار ہی خرچہ کیا. تو اس صورت میں وجب علیہ الخمس فیما زاد علی الخمسین. تو اس صورت میں 50 سے زیادہ جو ہے، جو 50 بچا رہا ہے اس میں بھی خمس اس کو دینا ہوگا. نعم لو کان المصرف راجحا شرعا لم یجب فیہ الخمس. ہاں ایک بات ہے کہ اگر جو خرچ اس نے کیا ہے یہ کوئی ایسے کام میں خرچ کیا ہے کہ شرع نے جس کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، شرع نے کہا ہے کہ ایسے مقام پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں رجحان شرعی پایا جاتا ہے. وہ ان کا نہ غیر متعارف، اگرچہ وہ جہاں پہ خرچ کیا اس نے وہ متعارف نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کا نہ غیر متعارف من مثل مالی، اگرچہ اس مالی کے حوالے سے وہ چیز متعارف نہیں، اس طرح اس اسٹیٹس کے لوگ یہ چیز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا کما اذا صرف جمیع ارباح ہی اثناء صنعته فی عمارت المساجد والزیارات. مثلا میرا ریکارڈنگ اسٹاپ ہو گئی تھی، پھر سے کنٹینیو کرتے ہیں. کہہ رہے کہ نعم لو کان المصرف راجحا شرعا لم یجب فیہ الخمس وان کان غیر متعارف من مثل المالک. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ اگر کوئی مصرف ایسا ہے کہ جو شرعی اعتبار سے راجح ہے، یعنی مستحب ہے، راجح یعنی مستحب ہے، یعنی شرع نے جس کو ترجیح دی ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے، تو مستحب میں ایسا ہے، لم یجب فیہ الخمس، تو اس صورت میں اس پہ خمس واجب نہیں ہے. وَإِن كَانَ غَيْرُ مُتَعَارِفٍ مِثْلِ مالک، گرچہ جو مالک ہے وہ اس جیسے اس کے اسٹیٹس کے حوالے سے یہ سب کام کرنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا، ایسے راستے پہ ایسے راہ میں پیسہ لگایا، خرچ کیا کہ جس کا شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، جس میں ثواب ہے، کار ثواب. جیسے کما اذا صرف جمیع ارباحہ اثناء صنعتہ فی عمارت المساجد، جیسے اپنے خرچے کو اس نے سال بھر میں کہاں پہ خرچ کیا ہے، مثلا مسجدوں کو بنوانے میں، زیارت لوگوں کو زیارت کرانے میں، اور انفاق الفقراء ونحو ذالک، یا فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے میں، اس طرح کی چیزوں میں. تو اس طرح کی چیزوں میں اگر کس نے خرچ کیا ہے تو گرچہ اس کا خرچہ سال بھر کے خرچ کے 2 گنا ہی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. مثلا نمبر 588 کریں اذا کان ربحہ بمقدار معونۃ سنتہ او اقل من ذلك وکان بحاجۃ الی راس المال. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کا فائدہ سال بھر میں اس کے سال بھر کے خرچے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، او اقل من ذلك، یا پھر سال بھر کے خرچے سے کم ہے، وکان بحاجۃ الی راس المال، اور اسے راس مال کی ضرورت ہو، جاز لہ یتخذہ راس مال یتجر بہ، تو اس وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کوئی ایسا اپنا راس مال کسے کہتے ہیں، راس مال اس مال کو کہتے ہیں جس سے انسان بزنس کو شروع کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ نے بزنس شروع کیا، 1 لاکھ لگایا اس میں، اب 1 لاکھ لگانے کے بعد جو اس کا پروفٹ کمائیں گے، فائدہ کمائیں گے، وہ فائدہ وہ ربح کہلائے گا، اور جو راس مال ہے جو آپ نے کمپنی میں لگایا ہے یا بزنس میں لگایا، اس کو راس مال 1 لاکھ، وہی آپ کا راس مال ہوگا. تو کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے اتنا کمایا اس نے فائدہ کہ جو سال بھر خرچ ہو سکتا ہے یا اس سے کم، اب اس کو ضرورت ہے کہ وہ راس مال کو لے کر استعمال کرے، تو کہہ رہے کہ جائز ہے، وہ اپنے راس مال کو لے سکتا ہے. اور یشتری بالمسائل لازم لصنعت، یا پھر یہ کہ اپنے صنعت کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے، اپنے دکان وکان کے لیے وہ اس راس مال سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، وسائل ہیں، ان کو خرید سکتا ہے. ولا یجب فیہ الخمس حینئذ، اور اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. واما اذا زاد علی معونۃ سنتہ، لیکن اگر یہ سال بھر کے خرچے سے اضافی ہو، فاتخذہ راس مال لہ، اور اس نے کیا کیا، اس کو اپنا راس مال بھی اس نے لے لیا، اور صرف وسائل صنعت، یا پھر اس میں راس مال کو اس نے خرچ کر دیا کس میں، اپنے صنعت میں، اپنے کاروبار میں، اس کے سامان خریدنے میں، اس کے وسائل خریدنے میں، تو وجب علیہ الخمس فی المقدار زاد علی معونۃ. اس صورت میں جو سال بھر کے خرچے سے زیادہ جو خرچہ کر رہا ہے، اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب ہوگا. عبارت بہرحال تھوڑا سا دقیق ہے، اور یہ عبارت اور زیادہ واضح ہو جائے گی اس مثال سے. مثال دے رہے ہیں، اذا ربح 100 دینار ودار الامر بین ان یستهلکہ فی معونۃ سنتہ وان یتخذ راس مال یتکسب بہ. ٹھیک ہے، ہاں کہہ رہے کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار کا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے،
کسی شخص کو 100 دینار کا فائدہ ہوا. ودار الامر بین ان یستهلک. اب یہاں پر جو 100 دینار اس کا فائدہ ہے، اب اس کے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو اس 100 دینار کو سال بھر کے خرچے میں شمار کر لے، یعنی اس سے اپنے سال بھر کا خرچ نکال دے، ٹھیک ہے. وَأَن يَتَّخِذَ رَأْسَ مَالِ يَتَّكَسَّبْ بِهِ. یا پھر یہ کہ اسی 100 دینار کو اپنا راس مال قرار دے دے، کسی طریقے سے کوئی بزنس وغیرہ شروع کر دے، ٹھیک ہے. اور یشتری بوسائل صنعت. یا پھر اس طریقے سے کوئی کمپنی، کوئی دکان وغیرہ لگانا ہے، اس کے وسائل وغیرہ خرید لے، تاکہ لیتکسب بہا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنی کمائی، اپنے رزق و روزی کا انتظام کر سکے. ففی هذه الصورة لا يجب فيه الخمس. اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. واما اذا ربح 200. لیکن اگر اس کو 200 کا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے، فاتخذ راس مال له، اور اس نے 200 کو کیا کیا، دینار کو اپنا راس مال قرار دے دیا. وتجر به وجب الخمس في المئة الزائدة على موت سنة. اس صورت میں اس کو چاہیے کہ چونکہ اس کے سال بھر کا خرچہ 100 تھا، 100 دینار تھا، اور اس بار اس کو 200 کا فائدہ ہوا ہے، تو اس صورت میں جو 100 دینار جو اس نے اپنے کاروبار میں اضافی لگایا ہے، اس میں سے اس کو خمس نکالنا ہوگا. تو اگر اس مثال سے اوپر والی بات کو سمجھیں گے تو بہت زیادہ واضح ہوگا، چونکہ تھوڑا سا ہم نے ترجمے میں غلطی کی ہے. اوپر میں کیا کہا تھا، اذا کان ربح بمقدار مندسن بھی، جب اس کا فائدہ اتنا ہو کہ جو سال بھر کے اس کے خرچے کے برابر ہے، یعنی 100 دینار، ٹھیک ہے. او اقل من ذلك، اس سے کم. وکان بحاجت، اور اس کو راس مال کی ضرورت ہے، تو جاز له يتخذ راس مال يتجر به. تو اس صورت میں وہ جو اس کا فائدہ ہے، وہ اس کو خود راس مال چاہے تو قرار دے سکتا ہے، تاکہ اس کی تجارت کرے. اور یشتری وسائل لازمہ لصنعت، یا پھر اسی کے ذریعے سے کوئی اپنے کاروبار کے لیے کوئی وسائل وغیرہ خرید سکتا ہے، اور اس سے خمس واجب نہیں ہے. بات واضح انشاءاللہ. واما اذا زاد علی موت، لیکن اگر جو ربح ہے وہ سال بھر کے خرچے سے اضافی ہو رہا ہے، اور اس اضافی ربح کو اس نے کیا کیا، راس مال پورا قرار دے دیا، تو چونکہ یہاں پر راس مال سے اضافی اس نے خرچہ کیا، لہٰذا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا. انشاءاللہ کہ اب یہ بات صحیح سے واضح ہو جائے گی. اذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قیمته السوقیہ. کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص اپنے فائدے میں سے اپنے سال بھر کے خرچے کی کوئی سامان خریدے، ٹھیک ہے، فزادت قیمت ہو سوقیہ، تو اس کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جائے اس کے خریدنے کے بعد، ٹھیک ہے. مثلا کوئی موبائل خریدا اور اس موبائل کی زیادہ مانگ تھی، لہٰذا اس موبائل کی قیمت بڑھ گئی. اور وجدت فیہ زیادہ متصلہ، یا پھر اس نے جو سامان اس نے خریدا ہے اس میں کوئی ایسی اضافت ہوئی کہ جو زیادت متصلہ، جیسے مثلا اس نے کوئی بھیڑ بکری خریدی اور وہ جو کیا موٹا تازہ ہو گیا، دمبا، تو یہ بھی ایک اضافی چیز ہے. چونکہ اب جو اس نے 1 لاکھ میں خریدا ہے وہ 1.5 لاکھ میں بکے گا. تو اس صورت میں کہ لم یجب فیہ الخمس، ان دونوں صورتوں میں خمس اس کے اوپر واجب نہیں ہے. نعم اذا باعہ وربح فیہ وجب الخمس فی ربحہ خاصہ. ہاں لیکن اگر کسی نے کوئی ایسی چیز خریدی، بیچی، کہ جس میں اس کو فائدہ ہوا، تو اس صورت میں اس فائدے کے اوپر اس کو خمس دینا ہوگا. مثلا مثال دے رہے ہیں، اذا اشتری بشیء من ارباحہ فرسا، اگر کوئی شخص اپنے فائدے سے گھوڑا خریدے، کس لیے، تاکہ اس کے پاس گھوڑا نہیں ہے. اب یہ پہلے زمانے کے حوالے سے مثال ہے، ورنہ آج کے زمانے میں سمجھ لیجیے آپ کوئی بائک خرید لے، ٹھیک ہے، لے رکوب ہی فسادت قیمت ہو سوقیہ، تاکہ اس پہ بائک سے مطلب سواری کرے، اسے جو ضرورت ہے اس کی اپنی پوری کرے. بس مگر یہ ہوا کہ اس کے خریدنے کے بعد اس کا جو ریٹ ہے بازار میں وہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے. او انہ سمن لم، یا پھر یہ کہ جانور اگر خریدا، چونکہ ہم گھوڑے کی مثال لے رہے ہیں، یہاں پہ گھوڑا جو کیا موٹا تازہ ہو گیا، تو اس صورت میں کیا ہے، لم یجب الخمس فیما لم یبعہ، تو اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کو نہیں بیچتا ہے. واضح انشاءاللہ. فَإِذَا بَاعَهُ فِي سَنَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا، لیکن اگر کوئی شخص اسی گھوڑے کو اسی سال بیچ رہا ہے، یا پھر اس سال کے بعد کسی کے دوسرے سال تیسرے سال بیچ رہا ہے، وہ ربح فیہ ہے، اور اس سے کوئی فائدہ اس کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یقیناً فائدہ ہوگا، چونکہ موٹا گھوڑا ہو گیا ہے، اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ فائدہ ہوگا. تو دخل الربح فی ارباح سنتی، تو اس صورت میں جس سال وہ بیچ رہا ہے اس سال کے فائدے میں وہ فائدہ جو ہے داخل ہو جائے گا. فیجری علیہ ما یجری علیہ، تو اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب ہوگا. وَأَمَّا الزِّيَادَاتُ الْمُنْفَصِلَةُ فَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْأَرْبَاحِ. لیکن کہہ رہے کہ اگر وہ زیادتی، وہ اضافت کہ جو منفصل ہو، یعنی جدا ہو، تو یہ
ارباح میں داخل ہے، یعنی فائدے میں داخل ہے، فیجب فیہ الخمس ان لم تصرف فی موعود سنتی، تو اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب ہے اگر وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ اس سال اس میں خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ زیادت منفصلہ کیا ہے؟ یعنی ایسی اضافت، ایسا فائدہ کہ جو جدا ہے، الگ ہے۔ اسی دیکھیں گھوڑا دبلا پتلا تھا، موٹا ہو گیا، تو یہ ایسا فائدہ ہے، یہ ایسی اضافت ہے کہ جو اسی گھوڑے کے اندر ہے، وہ متصل ہے، اس سے ملا، اس سے وہ اضافت ملی ہوئی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فائدہ کہ جو جدا ہوتا ہے اس سے، مثلا فیضا ولد الفرس، اگر اس گھوڑے نے بچہ دے دیا، ٹھیک ہے، فی مفروض المثال، جیسا کہ ہم نے اوپر جو مثال دیا تھا، جیسے تو کان النتاج من الارباح، تو اس جو گھوڑے کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، ارباح میں سے ہوگا، نتاج یعنی وہی جو نتیجہ نکلا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، ارباح میں سے ہوگا، فائدے میں سے شمار ہوگا، ومن ھذا الخبیل، اور اسی کے مثال ہے کیا، ثمر الاشجار واغصانها واوراقها، ٹھیک ہے، درختوں کے پھل، اس کی ٹہنیاں، اس کے پتے، ٹھیک ہے، وصوف الحیوان، ٹھیک ہے، وبرہ وحلیبہ وغیر ذالک، حیوان کا بال، ٹھیک ہے، حیوان کا دودھ وغیرہ، یہ سب جو کیا ہے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان او المسقفات ليعيش بمنافعها من المحافظ مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية وتدخل زيادتها المتصلة أو المنفصلة في الأرباح۔ کہہ کہ اگر کوئی شخص اپنے رأس مال کو اپنا کوئی حیوان قرار دے دے، ٹھیک ہے، حیوانوں میں سے کوئی ایک حیوان، ٹھیک ہے، اول مسقفات، یہ بہرحال یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس پہ جو لکھا ہوا ہے، لکھاوٹ جو کہ ہم اس سے پڑھ رہے ہیں تو یہ مٹا ہوا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پہ یہ عبارت کون سی لکھی ہوئی ہے، تو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ مسقفات لکھا ہے۔ اگر مسقف کا مطلب تو یہ تو چھت کے معنی میں آتا ہے، اس کا کوئی معنی یہاں پر نہیں بنتا ہے۔ بہرحال اب وہ لفظ ہی واضح نہیں ہے کہ اس کی لکھاوٹ کیا ہے، مٹا ہوا ہے تو اس کا کیا سمجھوں۔ بہرحال آپ مفہوم یہ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص اپنے رأس مال کو کسی حیوان کو قرار دے، ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ لیعیش بمنافعها، تاکہ وہ اسی حیوان کے جو فائدے ودے اس سے ہوں، اسی سے اپنا گزارا کرے، ٹھیک ہے، مع المحافظۃ علی اعیانها، اس چیز کو حفاظت رکھتے ہوئے کہ جو عین مال ہے وہ اس کے پاس باقی رہے، یعنی وہ حیوان اس کے پاس رہے، حیوان جو دودھ دے اس کو بیچ کر اپنا گزارا کرے، ٹھیک ہے، یا پھر حیوان جو ہے مثلا اجرت وغیرہ پہ جو لے کے جائیں لوگ، اس کے جو پیسے ویسے ہوں اس سے اپنا گزارا کرے، تو کہ لم یجب الخمس فی زیادت قیمت السوقیہ، تو اب اس جانور میں جو بازار میں اس کا جو ویلیو بڑھ جائے گا اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ وتدخل زیادت متصلہ والمنفصلہ فی الارباح، اب اس جانور کے جو زیادتی متصلہ ہو یا زیادتی منفصلہ، وہ دونوں کے دونوں ارباح میں داخل ہیں اور اس پر خمس واجب نہیں ہے، چونکہ پھر اس نے اپنے معونہ سنا میں ہی اس کو استعمال کیا ہے۔ من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الاموال به وبيعها وجب الخمس في زیادت قیمتها السوقیہ، اگر کوئی اپنا راس مال، ٹھیک ہے، نقود کو قرار دے دے، یعنی سونا چاندی، ٹھیک ہے، کہ جو وہ ہوتے ہیں سکے، ان کو قرار دے دے، تاکہ اس کے ذریعے سے کیا کرے وہ، فتجر بشراء الاموال بھی، اسی کے ذریعے سے کیا کرے وہ سونے چاندی کے ذریعے سے مال وغیرہ خریدے اور اس کو بیچے، تو اس صورت میں وجب الخمس فی زیادت قیمت السوقیہ، تو اگر اس نقد کے اگر کوئی مطلب سونے چاندی کے اگر بازار میں اس کی ویلیو بڑھ جائے تو اس کے جو فائدہ ہے اس پہ خمس واجب ہوگا، ٹھیک ہے، وہ زیادہ منفصل زائدہ عن صنعتی، اور اس سونے و چاندی کے جو زیادتی ہیں، چاہے وہ زیادتی متصل ہو یا زیادتی منفصل، ان دونوں کے اوپر جو کیا ہے وہ زائد عن معون سنہ سمجھیں گے، یعنی کیا، سال بھر کے خرچے سے اضافی سمجھے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب سال بھر کا جو اس سے خرچے سے اضافی جو چیز ہوتی ہے اس پر خمس واجب ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ ہاں، مثلا نمبر 592 کہہ رہے کہ من کان تجارت فی اموال مختلفہ من حیوان و طعام و فرش جاز له ان یضم ارباح بعضها الى بعض، کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی مختلف تجارتیں ہیں، مختلف بزنس ہے، حیوان کے حوالے سے بزنس کرتا ہے، کھانے پینے کا بھی مطلب اپنا ہوٹل وغیرہ ہے وہ بھی ہے، فرش وغیرہ بھی بیچتا ہے، تو یہ سب مطلب مختلف بزنس ہیں، تو اس کے لیے جاز له ان یضم ارباح بعضها الى بعض، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بعض کے فائدے کو بعض کے ساتھ جوڑ کر دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ويخرج الخمس من مجموعها اذا زاد عن موعود سنتی، اور جب سب کا ایک ساتھ جو ہے جوڑ کر
دیکھے کہ سال بھر کے خرچے سے اضافی ہو رہا ہے تو اس سے خمس نکال سکتا ہے. وَكَذَلِكَ الْحَلُ فِي مَا إِذَا كَانَتْ لَهُ صَنَعَةٌ أَيْضًا. یہی حال ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی اپنا کارخانہ وغیرہ ہے اور وہ بھی کئی کارخانے مثلا اپنا مطلب کپڑے کا کارخانہ ہے نا، برف وغیرہ کا کارخانہ ہے، بجلی پیدا کرنے کا کارخانہ، اس طرح تو وہ سب کو جوڑ کر جو فائدہ ہوگا سال بھر سے اضافی میں اس سے خمس نکال دے گا. مسئلہ نمبر 593 بدء السنہ. ٹھیک ہے کہ یہ سال کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اول ظہور الربح. انسان یہ دیکھے کہ سب سے پہلے اس کا فائدہ کب ظاہر ہوا ہے. بمعنی انہ متى ما ظہر الربح جاز صرفه فی المعونہ. ٹھیک ہے، یعنی جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہو تو اس کو کیا کر سکتا ہے، وہ اپنے معونے میں خرچ کر سکتا ہے. فَإِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ وَلَمْ يَصْرِفْ الرِّبْحَ فِي مَعُونَتِهِ وَجَبَ فِيهِ الْخُمُسُ. بس سال گزر جائے اور اس فائدے کو اگر وہ اپنے سال بھر کے خرچے میں نہ لائے اور وہ اس کے پاس اس میں باقی رہ جائے تو چونکہ وہ سال بھر گزر جانے کے بعد اضافی فائدہ ہے لہذا اس کے اوپر خمس اس پہ واجب ہے. اذا امکانہ ان یعیش بغیر ربح. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بنا ربح کے، بنا فائدہ حاصل کیے ہوئے زندگی گزار سکتا ہے. کما اذا کان عنده مال ورثہ من ابی. جیسے اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے کہ جو اس کے باپ سے اس کو میراث پر ملا ہے، تو لم یجب علیہ صرف فی معونتہ. تو اس کو لم یجب علیہ صرف فی معونتہ، اور تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے سال کے خرچے میں اس کو کیا کرے، وہ اس کو اپنے سال بھر کے خرچ میں اس کو سال بھر کے معونے میں، سال بھر کے خرچے میں اس کو خرچ کرے. بل جاز له ان يصرف ارباحه فی معونۃ سنته. بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے، جو مال اس کا ملا ہے ورثے کے طور پر، اس کا جو فائدہ وہ اپنے معونے سنہ میں خرچ کرے. فاذا لم يزد عنها يجب فيه الخمس. بس اگر وہ اس سے اضافی نہ ہو تو اس کے اوپر کیا ہے، خمس واجب ہوگا. لم يزد عنها يجب فيه الخمس. نعم اذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح. اگر اس کے پاس کوئی اتنا سامان ہے کہ جو ربح کے خرچہ کرنے سے کیا ہے مستغنی کر دیتا ہے. کان كانت عنده دار الاستثناء لم يجوز له ان يشتري دارا اخرى من الربح ويحسبها من المعون. ٹھیک ہے، جیسے اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس اتنا ایسا گھر ہے کہ جس میں وہ رہ سکتا ہے، اس کے شان کے مطابق ہے اور اسے دوسرے گھر کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی اور دوسرا گھر خریدے اور اس کو جو ہے کہ اپنے فائدے میں کیا کرے، شمار کرے. ٹھیک ہے، تاکہ اس سے خمس سے بچا رہ جائے. کہ اذا اشترى بربحه شيئا. اگر کوئی فائدے سے کوئی شے خریدے، ٹھیک ہے، اور وہ شے کیا ہے کہ جو اپنے سال بھر کے خرچے میں ہی اس کو شمار کرتا ہے، یعنی اس کی ضرورت ہے اس کو. فاستغنى عنه. لیکن پھر کیا ہوا کہ مہینہ دو مہینہ اس کو استعمال کرنے کے بعد وہ اس سے مستغنی ہو گیا. بعد مدت، ایک مدت کے بعد اس سے مستغنی ہو، اس کو ضرورت نہیں ہے اس شے کی، تو لم یجب فیہ الخمس. تو اس پہ خمس واجب نہیں ہے چونکہ وہ استعمال کر چکا ہے. فاذا اشترى فرسا لركوبه. مثلا اگر اس نے سواری کے لیے گھوڑا خریدا، ثم استغنى عنه لمرض. پھر کیا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب آپ جو ہے وہ گھوڑ سواری وغیرہ سے پرہیز کیجیے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، مرض کی وجہ سے گھوڑ سواری چھوڑ دی. تو لمرض یمنع من الرکوب. ایسا کوئی مرض ہو گیا کہ جس کی وجہ سے وہ سوار نہیں ہو سکتا، تو لم یجب الخمس فیہ. تو اس صورت میں اس گھوڑے کے اوپر خمس اس پر واجب نہیں ہے کہ اس کا خمس نکالے. اذا ربح ثم مات اثناء سنته وجب اداء خمسه الزائد عن معونته الى زمان الموت ولا ينتظر به الى تمام السنه. کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فائدہ حاصل ہو کسی کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ مر جائے اسی سال کے درمیان میں، تو واجب ہے کہ اس کا خمس ادا کیا جائے کہ جو اس کے خرچے سے اضافی شے ہے اس کا خمس جو کیا ہے موت کے زمانے تک کے یعنی کیا کیا جائے، اس کو خمس دیا جائے گا. ولا ينتظر به الى تمام السنه. اور اس کے مرنے کے بعد کہ اس کا سال کمپلیٹ ہو جائے اس کا انتظار نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ جو سال کا مسئلہ ہے یہ زندہ انسان کے لیے ہے. مرنے والے کے جیسے وہ مر جائے بس اس کا حساب کتاب خمس کے حوالے سے مکمل کر دینا چاہیے. اذا ربح ثم استطاع اثناء سنته جاز له ان يصرفه في سفر الحج. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص کسی کو کچھ فائدہ ہو اور وہ اسی سال جو ہے مستطیع ہو گیا، ٹھیک اسی سال، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پیسے کو، اس ربح کو خرچ کر دے سفر حج میں، یعنی حج پہ چلا جائے. ولا يجب فيه الخمس. اس صورت میں اس کے اوپر خمس واجب نہیں ہے. لكنه اذا لم يحج بعصيان وغيره. لیکن اگر اس نے فائدہ اس کو ملا اور مستطیع ہو گیا لیکن اس نے گناہ کیا. گناہ کیا کیا کہ حج واجب تھا اس نے ترک کر دیا، نہیں گیا.
اور غیر ہی، یا پھر کسی عصیان یا کسی اور وجہ سے اس نے حج نہیں کیا، حتیٰ انتہت السنہ، یہاں تک کہ سال ختم ہو گیا، تو وجب فیہ الخمس، تو اس فائدے سے اس کے اوپر خمس واجب ہوگا۔ اذا ربح ولکنہ لم یفی بتکالیف حجہ، اگر کوئی شخص فائدہ ہو، کسی کو فائدہ ہو اور وہ اپنے جو حج کی جو تکلیف ہے اس کو وفا نہ کرے، نہ انجام دے، لم یجوز ابقاؤہ بلا تخمیس للحج فی سنۃ ثانیہ، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خمس نہ نکالے اور آنے والے سال تک کے انتظار کرے حج کا، نہیں، بلکہ اس سال اس کو خمس دینا ہوگا، بل یجب اخراج خمس عند انتہاء، جیسے ہی سال مکمل ہوگا اس کو خمس نکالنا ہوگا۔ یہ نہیں کہے کہ مطلب اگلے سال حج پہ جانا ہے لہذا خمس نہ نکالے۔ ما يتعلق بذمته من الاموال بنذر او دين او كفاره ونحوها سواء كان التعلق في سنه الربح ام كان من السنين السابقه يجوز اداؤه من ربح السنه الحاليه، وہ اموال کہ جو انسان کے ذمے میں آتے ہیں نذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، قرضہ لینے کی وجہ سے، کفارہ مطلب کہ روزہ جان بوجھ کر ترک کیا تو کفارہ واجب ہو گیا، تو یہ سارے جو اخراجات ہیں، ٹھیک ہے، جو انسان کے ذمے میں آتے ہیں، سوا ان کا تعلق، چاہے اس کا تعلق جو کیا ہے اسی سال سے کہ اس سال خمس نکالنا ہے، اس سال یہ سب اس کے ذمے میں آئے ہوں، یا امکان من سنین سابقہ، یا پھر یہ پہلے کے ہوں اس سال کے نہ ہوں، تو جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اسی حالیہ سال کے فائدے سے ان چیزوں کو ادا کر دے، یعنی کفارہ ادا کر دے، نظر ہے تو نظر وغیرہ پوری کر دے، یہ کر سکتا ہے۔ نعم اذا لم یؤدی دینہ الی ان انقضت سنہ، ہاں اگر اس نے اپنا قرض نہیں ادا کیا یہاں تک کہ سال مکمل ہو گیا، وجب الخمس من دون استثناء مقدارہ من ربحہ، تو اس صورت میں اب ایسا نہیں ہے کہ قرضے کا پیسہ نکال لے گا اس کے بعد جو کیا ہے خمس نکالے گا، نہیں، چونکہ سال مکمل ہو گیا لہٰذا تمام مال سے پہلے خمس نکالے گا اور اس کے بعد قرض کی ادائیگی کرے گا، الا یکون دین من موعود، مگر یہ کہ جو قرضہ لیا تھا اس نے وہ اسی سال کے خرچے میں کیا تھا، اس نے اسی سال اس نے خرچ کیا تھا اس قرض کو، ٹھیک ہے، وکانا بعد ظہور ربح، اور یہ جو کیا ہے یہ ربح کے ظاہر ہونے کے بعد ہے، فاستثناء مقدار من ربح غیر ربحی، تو اس صورت میں اس قرض کی ادائیگی کو پہلے نکال لے گا، قرض کے پیسے کو، اس کے بعد سے خمس نکال لے گا۔ اعتبار السنۃ فی وجوب الخمس انما ہوا من جہت الارفاق علی المالک، ٹھیک ہے، خمس کا اعتبار السنۃ فی وجوب الخمس، سال کا معتبر ہونا، یعنی کہ پورا ایک سال گزر جائے، یعنی 11 قمری مہینے گزر جائیں، 12 میں داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ خمس میں سال کا اعتبار، یہ ایک طرح کا ارفاق ہے، یعنی ایک نرمی ہے مالک کے حق میں، وَإِلَّا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، ورنہ خمس جو ہے وہ جیسے ہی ربح ظاہر ہوتا ہے خمس چیزوں سے متعلق ہو جاتا ہے، ويجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، اور مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ سال کے مکمل ہونے سے پہلے بھی خمس نکال سکتا ہے، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباعه أي وقت شاء ويتخذ مبدأ سنته، یعنی کیا، اور جب ہم نے کہا کہ انسان جیسے ہی فائدہ ظاہر ہو اس کا خمس نکال سکتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنے خمس کی ڈیٹ بھی جو کیا ہے تبدیل کر سکتا ہے، ويترتب على ذلك، اس پر ایک مسئلہ یہ بھی مترتب ہوتا ہے کہ جواز و تبدیل حوله، کہ وہ اپنے سال کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، کیا مطلب بأن يؤدي خمس أرباعه، کہ اپنے فائدے کا جو خمس ہے، جو فائدہ اس کو حاصل ہو اس کا خمس نکال دے جس وقت چاہے، وہ يتخذ مبدأ سنته، اور اسی کو اپنا پہلا اپنا سال کا اپنی ڈیٹ قرار دے دے کہ اب اگلے سال سے اسی ڈیٹ پر خمس نکالوں گا۔ اب انشاءاللہ بہرحال یہ 600 مسئلے ہو گئے، اب 601 سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں بھی تو اس کو کمپلیٹ نہیں کروائیں گے، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔